جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا اور کبھی گونگا بھی ہونا پڑتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بانو کہتی تھیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی پیشی، اونچ نیچ محبت کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی اور کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حیثیت کا کبھی گمان نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ گفتگو کے لیے انسان اپنا منہ کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے۔ جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے تو ہم خود کرتے ہیں۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ خاموش رہے اور لوگ اس کو غور سے سنیں۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہیں اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیجئے، جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجئے، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ جھک جانا ہی محبت ہے جناب، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت ضرور آئے گا، انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔
بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے شکموں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں جناب۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں نہ اجازت۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ سے عشق ہو گیا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ اور کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی کے ذہن کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنیں، اور اگر آپ ان کے دل کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے عمل دیکھیں۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہی سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی تمہاری پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی اور کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ برا کہنا برا ہے، لیکن کسی کا برا چاہنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہیں فجر ہونے والی ہے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا، تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی۔ مطلب پرستی اور خود پرستی تعلقات کو کمزور کرتی ہے۔ کسی کی اصلیت دیکھنا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں خاص مقام دے کر دیکھو، پھر تم اس کا سارا روپ دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے جو یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ جب شوہر بیوی سے الگ الگ اور خاموش رہنے لگے اور بیوی کے ساتھ کچھ شیئر نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی اور کے چکر میں ضرور مبتلا ہو سکتا ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، بس کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں،
پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا میں جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت کو پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک انسان کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کھونے سے زیادہ جھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبانیں زندہ مارتی ہیں، سانپ سے خطرناک زہر ہوتا ہے ان کی زبانوں میں، جیتے جی مار ڈالتی ہیں۔ جب مرد عورت کی طرف پیٹھ کر کے سو جائے تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں عورت کے لیے رنجش ہے، اسے منا لینے سے رنجش ختم اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ شیر خدا نے فرمایا، جسے اپنے چھوڑ جائیں نا اسے بیگانے ضرور مل جائیں گے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ 3 رشتے اس دنیا میں بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جب کسی کی بہت یاد آئے اور اس سے بات کرنے کو دل کرے تو اسے سچے دل سے یاد کرو اور اپنے رب سے اس کا ساتھ مانگو، وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا۔ ادھوری محبت ایسا سانحہ نہیں جسے وقت کے ساتھ فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اجڑی ہوئی بستیاں دوبارہ بس بھی جائیں تو گزری ہوئی تباہی کے اثرات آنکھوں کی وحشت سے چھلکتے ہیں۔ مکان آباد ہو جاتے ہیں پر سناٹا نہیں جاتا۔ ہم کچی عمر کے وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگدار خواب سجانے سے ہمیشہ ہی خود کو روکے رکھنے کی کوشش میں وقت سے پہلے ہی خود کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک حکیم نے مرد سے کہا، عورت صرف 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے، عورت نرم مزاج ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ مرد سے نرمی کا برتاؤ چاہتی ہے، وہ ہمیشہ محبت کے احساس میں رہنا پسند کرتی ہے، وہ ہمیشہ چاہے جانے کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 2، عورت محبت میں بہت مخلص ہوتی ہے اور اسے چاہ بھی ہمیشہ مخلص کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس سے وہ پیار کرے وہ صرف اور صرف اسی کا ہو، اس کی محبت خالص اسی کے لیے ہو، وہ سوچے تو صرف اسی کو سوچے اور چاہے تو فقط اسی کو چاہے۔ وہ جس سے پیار کرتی ہے وہ اس سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، روٹھتی ہے، نخرے دکھاتی ہے، اور یہ عورت پہ جچتا ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جب وہ روٹھے یا لڑے تو مرد اسے پیار دے۔ وہ صرف پیار پانے کی ضد کرتی ہے، اور وہ جب یہ سب کرنا بند کر دے تو سمجھو اسے آپ کے احساس اور پیار کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ سامنے موت ہے تو کیا ہوا، میں راستہ نہیں موڑوں گا، اور مرنے کے ڈر سے میں منزل کیوں چھوڑوں گا۔ تجربہ بڑا سنگ دل استاد ہے،
امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے۔